جب عورت مرتی ہے تو اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کو قبر میں یہی مرد اتارتا ہے۔ پیدائش کے وقت یہی مرد اس کے کان میں آذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے، اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، اور بیٹے کی صورت میں اسی کے قدموں میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی بہت ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہوس بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان سا تک لے جاتی ہے۔ اسی عورت کی پکار پر سندھ آن پہنچتا ہے، اسی عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے، اور اسی ہوس کی خاطر 80 مقتلین عورت کی عظمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ واقعی مرد ہوس کا پجاری ہے، لیکن جب حوا کی بیٹی کھلا بدن لیے چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی ہی ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آخر کھلا گوشت تو کتے بلیوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب عورت گھر سے باہر ہوس کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے کا جیسے القاب سے نواز دیتی ہے کہ کھلے گوشت کی حفاظت نہیں بلکہ کتوں اور بلیوں کے منہ سی دینا چاہیے۔ 70,000 کا سیل فون لے کر، تنگ شرٹ کے ساتھ پھٹی جینز پہن کر، 4,500 کا میک اپ اپنے چہرے پر لگا کر، کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر، انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر، کھلے بالوں کے ساتھ جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی ہوس بھری نگاہوں کی شکایت کریں تو ان کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے، جو سیدھا یورپ اور امریکہ میں جا گریں اور اپنے جیسی عورتوں کی حالت دیکھیں جن کی عزت صرف بستر تک محدود ہے۔ سنبھال اے بنت حوا اپنے شوخ مزاج کو، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے۔ مرد: میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر کی جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے کئی زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار میں عید کی شاپنگ کرنے گئی اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا۔ بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی میری اور بچوں کی خریداری پوری ہو گئی، آپ نے کرتا خرید لیا، آپ کوئی نئی چپل بھی خرید لیں، جس پر جواب آیا ضرورت نہیں، پچھلے سال والی کون سی روز پہنی ہے جو خراب ہو گئی ہوگی، تم دیکھ لو، اور کیا لینا ہے، بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ لے نہیں پاؤ گی، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے خرید لو۔ میں نے مرد کا احسار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تحفہ لایا۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے رکھا اور خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں، لیکن اس کی کھچتی ہوئی کن پٹیاں، سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا تھا، رونا تو وہ بھی چاہتا تھا، لیکن یہ جملہ مرد کبھی روتا نہیں، اسے رونے نہیں دے گا۔